बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेला न्यूज़। मैं हूं तैयबा सतार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 40 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी, कई बोगियां तबाह। रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद। हादसे के बाद अप एंड डाउन रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, तमाम ट्रेनें बड़े स्टेशनों पर रोक ली गईं। कराची में सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ सम्त से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गईं। मय्यतों और जख्मियों को बॉडी काट कर निकाला गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जाए हादसा पर मेडिकल कैंप लगा दिया गया। स्टेशन को टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा लें। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स खत्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। मिल्लत एक्सप्रेस का क्लैंप टूटा हुआ था। कराची रेलवे अमले को बताया मगर किसी ने कान न धरे और गाड़ी चला दी। जख्मी मुसाफिर के अहम इंकशाफात। रोहड़ी के करीब झटका लगने से क्लैंप निकल गया, जिस पर बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। ऐनी शाहिद जख्मी मुसाफिर की गुफ्तगू। वजीर आजम ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलेगी। घोट की रोहड़ी लाइन इंतहाई खराब, वाहिद हल ML1 है, शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ही ML1 पर काम शुरू करेगी। वजीर रेलवे आजम सवाती का जाए हादसा का दौरा। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम और वज़राए आला बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। रेलवे हुक्काम का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की हदायत पर मुसाफिरों और लवाहिकीन के लिए खाने पीने और इलाज के लिए कैंप कायम कर दिया गया। ट्रेन हादसे की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाना चाहिए। दहशतगर्दी है, तकनीकी खराबी या इंसानी गलती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी का ट्विटर पर पैगाम। मुल्क भर में कोरोना के वार कमजोर, 24 घंटों में 58 अमवात। यौमिया केसेस में वाज़े कमी, वैक्सीनेशन का अमल जारी। एडल्ट वैक्सीनेशन मराकज भी कायम। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब भर में स्कूल्स खुल गए। सिंध में 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी तक की क्लासेस शुरू। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। तुलबा की 50% हाजिरी। तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। ताजिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। SOPs के साथ सैलून्स, पार्क्स और CVO खोलने की मंजूरी। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाजत भी होगी। मोदी सरकार कोरोना के आगे बेबस। 24 घंटों में 2437 हलाकतें, 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मुतअद्दिद अस्पतालों में वैक्सीनेशन की किल्लत। पार्क्स और मसाजिद में भी कोरोना मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। स्कूल खुलने का पहला दिन तालिबा की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में निजी स्कूल की दीवार गिरने से एक तालिबा जाँ बहक, 5 जख्मी हो गई। जना अस्पताल में 2 जख्मी बच्चियों की हालत तशवीशनाक। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा इश्तिहारी करार। गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। नामी CL में शामिल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा वजीर आजम के मुआशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोस हो चुके। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क बचाने के लिए इमरान खान के तजुर्बात से गुरेज किया जाए। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियों ने हमेशा आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया। अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो है वो महंगी बिजली है। अब उस महंगी बिजली को हमने सस्ता कैसे करना है,
اب وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی جس چھڑی سے اس کو سستا کر دیا جاتا. معاہدے ہوئے تھے, ان کو ریوائز کرنا ممکن نہیں ہے. کانٹریکچل آبلیگیشنز ہیں, سوورن گارنٹیز ہیں, تو ان کو آپ کو آنر کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک اسٹیٹ کے. لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ماضی کی حکومتوں نے مہنگی بجلی کے معاہدے کیے. سستی بجلی کے حصول کے لیے موجودہ حکومت ہائیڈرل اور سولر منصوبوں پر کام کر رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں تقریب سے خطاب. کہتے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 4 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم شروع. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 2,23,000 فرنٹ لائن ورکرز مہم میں حصہ لیں گے. مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ریلیف. بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. نوٹیفیکیشن جاری. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 44 پیسے فی یونٹ کمی ہوئی. آج دن بھر سورج آنکھیں دکھاتا رہا. پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شہری گرمی سے بے حال. کشمیر کے مختلف پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. رواں سال حج کے لیے اہم اور بنیادی شرط ویکسین ہوگی. سعودی نائب وزیر حج و عمرہ کی 60,000 عازمین حج کی اجازت سے متعلق رپورٹس کی تردید. کہتے ہیں ابھی تک تعداد کا تعین نہیں کیا. حج کے بارے میں حکمت عملی کا اعلان چند روز میں کیا جائے گا. اور شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار. پرسوں ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات. ابوظہبی میں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس جاری. لاہور قلندرز کے وکٹ کیپر بین ڈنک مکمل فٹ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیل. سندھ کے شہر ڈہرکی کے قریب 2 ٹرینوں ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 40 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے. ٹرینوں کے ٹکرانے کی وجہ سے 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جبکہ متعدد مسافر بوگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. 8 بوگیوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا جبکہ سر سید ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی. ملت ایکسپریس میں مجموعی طور پر 706 اور سر سید ایکسپریس میں 504 مسافر سوار تھے. بدنصیب مسافروں پر صبح 5:30 بجے قیامت ٹوٹی جب وہ نیند میں تھے. حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. خاتون سمیت 7 افراد کی لاشیں اوباڑہ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ حادثے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. معلومات کی فراہمی کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے. مسافروں کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار ہیں اور بھاری مشینری تاحال حادثے کی جگہ پر نہیں پہنچی. ڈپٹی کمشنر عثمان عبداللہ کے مطابق بھاری مشینری پہنچنے کے بعد تمام مسافروں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ISPR کے مطابق آرمی انجینئرز کی خصوصی ٹیم ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی سے روانہ ہو گئی ہے. خصوصی انجینئرز کی ٹیم امدادی کاموں کی رفتار مزید تیز کرے گی جبکہ زخمیوں کی مدد کے لیے ملٹری ڈاکٹرز عملہ پنواقل سے جائے حادثہ پر ایمبولینسز کے ساتھ پہنچ گیا ہے. وزیر ریلوے اعظم سواتی نے ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ حادثہ ریتی اور ڈہرکی ریلوے اسٹیشن کے درمیان صبح کے وقت پیش آیا. ملت ایکسپریس بوگیاں ڈی ریل ہونے پر پٹری پر کھڑی تھی. اس دوران کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس ٹرین پر موجود ملت ایکسپریس سے ٹکرائی. وزیر اعظم عمران خان نے گھوٹ کی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جامع تحقیقات کا حکم دیا ہے. اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر ریلوے کو حادثے کی جگہ پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ زخمیوں کی طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ کی مدد کریں. خبر شامل کریں گے کورونا کے حوالے سے. ملک بھر میں کورونا کے باعث مزید 58 مریض جاں بحق ہو گئے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 21,323 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,490 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. NCOC کی جانب سے جاری کردہ کورونا کیسز کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے 3,205 کیسز تشویشناک نوعیت کے ہیں. اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 9,33,603 تک جا پہنچی ہے. NCOC کے مطابق کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.2% ہو گئی جبکہ کرونا کے 8,64,931 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے حکومتی دعوے زمین بوس ہو چکے ہیں. عمران خان کی اگلی حکومت بنا کر مسائل حل کرنے کا بیانیہ قوم سے مذاق ہے.
ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان نے اقتدار میں آ کر عام آدمی سے روزگار چھین لیا۔ اگر ملک کی معیشت کی سمت کو درست کرنا ہے تو آئندہ عمران خان جیسے تجربوں سے ملک کو بچانا ہوگا۔ جب تک عوام کے پاس روزگار نہیں ہوگا، معاشی ترقی کا کوئی دعویٰ سچ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیز نے ہمیشہ ملک میں عام آدمی کی زندگی کو بہتر کیا۔ نوجوانوں کو روزگار کی ریکارڈ فراہمی سے لے کر پاک چین اقتصادی راہداری اور یورپ سے GSP+ سٹیٹس پیپلز پارٹی کے معاشی کارنامے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس میں احتساب عدالت نے فرزانہ راجہ کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سابق چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فرزانہ راجہ کا شناختی کارڈ بلاک کیا جائے اور ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ جج اصغر علی کا مزید کہنا تھا کہ فرزانہ راجہ کو ریفرنس سے الگ کر کے فرد جرم کے لیے نئی تاریخ مقرر کی جائے۔ سپریم کورٹ کے مطابق انویسٹیگیشن کو کسی مرحلے پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے نیب کی تفتیشی افسر کو طلب کرتے ہوئے سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت میں شریک ملزمان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔